Hey guys, this is Ali Lucky Khan and you are watching The Literature Man. Today we will discuss a fictional novel, Mrs. Dalloway, written by an English writer Adeline Virginia Woolf, जो आज भी अपने लिखे गए चंद नॉवेल्स की वजह से ओवर द वर्ल्ड जानी जाती है, जैसे कि A Room of One's Own, To the Lighthouse and Mrs. Dalloway. गाइस, वर्जीनिया वुल्फ का राइटिंग स्टाइल मॉडर्निस्ट था और ये नॉवल मिसेस डैलोवे भी मॉडर्निस्ट लिटरेरी स्टाइल में लिखा गया है. मिसेस डैलोवे was first published on 14th of May 1925 and novel is written in third person omniscient point of view, यानी कि कोई तीसरा शख्स नॉवल को नरेट कर रहा है. वर्जीनिया वुल्फ ने इस नॉवल को नरेट करने में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया है. ये एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक है जिससे हम नैरेटर की थॉट्स के जरिए कैरेक्टर्स की थॉट्स और फीलिंग्स का अंदाजा लगा सकते हैं. The novel is set on a single day in London in June 1923. यानी इसकी स्टोरी, इसकी सेटिंग एक ही दिन की है. यही वजह है कि वर्जीनिया वुल्फ ने इस नॉवल का नाम पहले द आवर्स रखा था और इसे चैप्टर्स की बजाय 12 सेक्शंस में डिवाइड किया था. एक सेक्शन एक आवर को, एक घंटे को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 12 सेक्शंस मतलब 12 घंटे. दिन खत्म और नॉवल खत्म. So let's summarize, explain and analyze this fictional novel, Mrs. Dalloway by Virginia Woolf. मिसिस डैलोवे. इस नॉवल में जो टाइम पीरियड चल रहा है वो है जून 1923, जबकि वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई 1918 में, जिसमें कहने को तो यूके यूनाइटेड किंगडम जीत गया, मगर उसमें ग्रेट ब्रिटेन ने अपने बहुत से सोल्जर्स को मरते देखा और इस जंग के पोस्ट वार इफेक्ट्स ये हुए कि ब्रिटेन को अपनी बहुत सी कॉलोनीज को छोड़कर वापस अपने कंट्री जाना पड़ा. अब इस नॉवल का एक मेन कैरेक्टर सेप्टिमस है, जो कि PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ऑर्डर से गुजर रहा है, क्योंकि वो भी इस जंग का एक हिस्सा रह चुका है. जबकि दूसरा मेन कैरेक्टर खुद क्लैरिसा डैलोवे है, जिसके नाम पर वर्जीनिया वुल्फ ने इस नॉवल का टाइटल द आवर्स से चेंज करके मिसेस डैलोवे रखा था. क्लैरिसा डैलोवे, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, एक मिडिल एज्ड इंग्लिश वुमन जो कि अर्ली 50s में है, लविंग है, सोशल है, स्केप्टिकल, शक करने वाली है, मगर इंटेलिजेंट और उदास भी है. शी लव्स लाइफ, मगर फिर भी अक्सर मौत के बारे में सोचती रहती है. अपने दो पुराने लवर्स पीटर और सैली को लेकर नॉस्टैल्जिक रहती है, मतलब अपने पास्ट की यादों में रहती है. एक पॉलिटिशियन रिचर्ड डैलोवे की वाइफ है और दिखने में स्लिम और लिवली है, यानी एक दुबली पतली जिंदा दिल खातून. दैट इज वाई कि इसका हमसाया इसको अक्सर एक बर्ड, ब्लू जे के साथ कंपेयर किया करता है. सेप्टिमस वारन स्मिथ, वर्ल्ड वॉर 1 से बचकर वापस आने वाला एक सोल्जर जो कि अपने 30s में है, एक जर्द चेहरे और लंबी नाक वाला इंसान, एक थॉटफुल इंसान जो कि कभी पोइट्री लिखा करता था, मगर वार के दौरान उसे शदीद किस्म का शैल आ लगा और फिर उसने अपने एक फ्रेंड इवान को वहां पर मरते हुए देखा और इसके बाद से एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहा है. अक्सर फ्लैशबैक्स उसके माइंड में चलते रहते हैं और अपने तखय्युलात यानी आइडियाज को अरेंज नहीं कर पाता. पीटर वॉल्श, एन इंटेलिजेंट मैन जो कि क्लैरिसा का लवर रह चुका है. उसने क्लैरिसा को शादी के लिए प्रपोज किया था, मगर उसने इसे रिजेक्ट करके रिचर्ड से शादी कर ली और फिर पीटर इंडिया चला गया. और नॉवल में रिसेंटली ये इंडिया से वापस आकर लंदन में रहने लगा है. इसके अलावा नॉवल में बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स हैं जिन पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. इनका बेसिक इंट्रोडक्शन समरी में ही समझ आ जाएगा. नॉवल का आगाज होता है ऑन अ वेडनेसडे मॉर्निंग इन जून 1923 इन वेस्टमिंस्टर लंदन, जहां इस रोज पेश आने वाली दो सेपरेट स्टोरीज या इवेंट्स को कनेक्ट करके दिखाया गया है. स्टार्ट में क्लैरिसा डैलोवे, एक 50 साल औरत जिसने रिसेंटली एक बीमारी से रिकवर किया है और उस शाम सब लोगों को एक पार्टी देने की तैयारी कर रही है. वो अपनी सुबह का आगाज पार्टी के लिए फूल खरीदने से करती है.
جب وہ پھول خریدنے باہر جاتی ہے تو راستے میں ایک ان نون مگر مسٹیریس کار اس کے پاس سے گزرتی ہے، مطلب ایک پور اسرار گاڑی، اور پھر وہ آسمان میں ایک ایروپلین کو دیکھتی ہے جو کسی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تھرو آؤٹ دا مارننگ کلیریسا اپنے اس ڈیسیژن کے بارے میں سوچتی رہتی ہے جو آج سے 30 سال پہلے اس نے اپنے قریبی دوست اور لور پیٹر کو چھوڑ کر ریچرڈ ڈیلوے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مین وائل دوسری طرف سیپٹیمس اسمتھ جو کہ شیل شوق کے باوجود ورلڈ وار 1 سے بچ آنے والا ایک سولجر ہے، اپنی وائف لوکریزیا کے ساتھ باہر نکلا ہے۔ سیپٹیمس پیرالائزڈ یعنی مفلوج ہو چکا ہے اور جنگ کے دوران اپنے دوست اور کمانڈنگ آفیسر ایوانس کو کھو چکا ہے۔ اب اپنے آپ میں ہی ہر وقت اس دوست سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ خود کلامی بھی کیا اذیت ہے۔ خیر کلیریسا گھر واپس آتے ہی اپنی پرانی دوست سیلی سیٹن کے بارے میں سوچنے لگتی ہے جس کے ساتھ اس کا بانڈ یا ریلیشن بہت سٹرونگ ہوا کرتا تھا۔ وہ سیلی پر اپنے کرش کو یاد کرنے لگتی ہے اور اس کس کو یاد کرنے لگتی ہے جو دونوں نے کی تھی۔ اتنے میں ایک ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ پیٹر والش اس سے ملنے آتا ہے جو کچھ سال انڈیا میں گزارنے کے بعد واپس آیا ہے۔ یہ دونوں اپنے پاسٹ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ پیٹر سوال کرتا ہے کہ کیا کلیریسا ریچرڈ کے ساتھ خوش ہے۔ اسی کنورسیشن کے دوران کلیریسا کی 17 ایئرز اولڈ ڈاٹر ایلیزابیتھ وہاں انٹر ہوتی ہے اور پیٹر چلا جاتا ہے۔ پیٹر ایک پارک میں جاتا ہے جہاں وہ سیپٹیمس اور لوکریزیا کو دیکھتا ہے۔ لوکریزیا سیپٹیمس کے لیے ایک سائیکولوجسٹ سر ولیم براڈ شاہ سے اپوائنٹمنٹ لیتی ہے اور یہ اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ سر ولیم انہیں مشورہ دیتا ہے کہ سیپٹیمس کو ایک اسائلم، ایک دارالامان یا شرن میں کچھ دن آرام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ذہنی سکون حاصل کر سکے۔ دوسری طرف ریچرڈ ڈیلوے ایک جنرل کی بیٹی لیڈی بروٹن کے ہاں لنچ پر گیا ہے، جس پر کلیریسا کو غصہ ہے کہ لیڈی بروٹن نے صرف ریچرڈ کو ہی کیوں دعوت دی ہے، اسے کیوں نہیں بلایا۔ خیر آج ریچرڈ کو یہ احساس ہوا ہے کہ اسے گھر واپسی پر کلیریسا سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، مگر وہ آج بھی کچھ نہیں کہہ پایا کیونکہ سالوں سے اس نے اپنی زبان سے اپنی وائف کو آئی لو یو تک نہیں بولا۔ ہاں مگر وہ چند فلاورز کلیریسا کے لیے لے جاتا ہے۔ کلیریسا اپنی بیٹی ایلیزابیتھ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے جو کہ اپنی ٹیوٹر یعنی ٹیچر مس کلمن کے پاس بیٹھی پڑھ رہی ہے۔ مس کلمن ایک ریلیجیس کرسچن ہے اور کلیریسا جیسی امیر عورت کو خاصا پسند نہیں کرتی، جبکہ کلیریسا بھی اسے کوئی خاص پسند نہیں کرتی۔ کہانی کے دوسری طرف سیپٹیمس اور لوکریزیا ان ڈاکٹرز کی ٹیم کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جو سیپٹیمس کو اسائلم میں لے جائیں گے۔ ان کے آنے پر سیپٹیمس ان سے بچ کر بھاگنا چاہتا ہے اور اپنے اپارٹمنٹ کی ونڈو سے باہر چھلانگ لگا دیتا ہے، مگر ایسا کرنے میں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اٹس این ایوننگ ان لنڈن اور کلیریسا ڈیلوے کی پارٹی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اس کا ذہن اب بھی پیٹر اور سیلی کی یادوں میں الجھا ہوا ہے اور ریچرڈ اب تک اسے یہ نہیں بتا پایا کہ وہ اس سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ پارٹی میں سر ولیم براڈ شاہ اور ان کی وائف لیڈی براڈ شاہ کافی دیر سے پہنچتے ہیں۔ لیڈی براڈ شاہ بتاتی ہیں کہ ان کے دیر سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ سر ولیم کے ایک پیشنٹ سیپٹیمس نے آج سوسائڈ کر لی ہے۔ کلیریسا کچھ لمحوں کے لیے سائڈ پر جاتی ہے، سیپٹیمس کی موت کے بارے میں سوچنے لگتی ہے، سمپتھی یعنی ہمدردی فیل کرتی ہے اور پھر سوچتی ہے کہ آج اس کی لائف میں جو کچھ بھی ہے وہ ریچرڈ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اپنی پارٹی میں واپس سب لوگوں کو ری جوائن کر لیتی ہے۔ ٹائم اینڈ میموریز ایک میجر تھیم جو ورجینیا وولف نے اس ناول میں یوز کیا ہے وہ ہے ٹائم اینڈ میموریز کا۔ ہر کریکٹر کبھی ڈریمز میں ہوتا ہے تو کبھی ریالٹی میں، کبھی پاسٹ میں تو کبھی پریزنٹ، کبھی کانشیس تو کبھی انکانشیس، کبھی میموریز تو کبھی پریزنٹ مومنٹ، اور پھر 12 آورز کا ایک دن، اور سارا ناول اسی ایک دن میں سٹارٹ اور اینڈ ہوتا ہے۔ یہ بھی ٹائم اور میموریز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آئسولیشن ورسز کمیونیکیشن تھرو آؤٹ دا ناول کبھی کلیریسا تو کبھی سیپٹیمس آئسولیشن یعنی تنہائی کا شکار ہے
اور ان دونوں کریکٹرز کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کمیونیکیشن، کوئی بات کرنے والا، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو۔ آفٹر شاکس آف وار، ناول میں دکھایا گیا ہے کہ ورلڈ وار 1 کے بعد لوگ اس جنگ کے کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں۔ سیپٹیمس پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر سے گزر رہا ہے، اور صرف سیپٹیمس نہیں، اس جیسے نہ جانے کتنے لوگ۔ سٹریس اینڈ مینٹل النس، ناول میں دکھایا گیا ہے کہ ہر کریکٹر ہی کسی نہ کسی سٹریس، کسی مینٹل سٹریس سے گزر رہا ہے، اور یہ سٹریس ہی ہے جو کلیرسا اور سیپٹیمس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے کہ کلیرسا سیپٹیمس کو جانتی ہی نہیں، پھر بھی اس کی ڈیتھ پر ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ فلاورز، کلیرسا ناول کے سٹارٹ میں ہی فلاورز خریدنے جا رہی ہے، اور پھر ریچرڈ کا کلیرسا کو آئی لو یو بولنے کی بجائے فلاورز لا کر دینا، یہ سمبل ہے لو یعنی پیار کا، محبت کا، ایک پوزیٹیو اور فریش سٹارٹ کا۔ ٹریز، جب سیپٹیمس اپنی وائف کے ساتھ پارک میں ہوتا ہے تب وہ کہتا ہے مین مسٹ ناٹ کٹ ڈاؤن ٹریز۔ یہ لائن سمبولک ہے جس میں ٹریز سمبلائز کرتے ہیں انسانوں کو، کہ انسانوں کو مارا نہیں جانا چاہیے بلکہ زندہ رہنے دیا جانا چاہیے۔ ایروپلین، جب کلیرسا پھول خریدنے جاتی ہے تو آسمان پر دکھنے والا ایروپلین سمبلائز کرتا ہے جنگ کے بعد لوگوں کے دلوں میں بیٹھے ہوئے خوف کو، فیئر کو، اور اسی کے ساتھ ایروپلین کے ذریعے ایڈورٹائزمنٹ کرنا سمبل ہے لندن میں تیزی سے آتے ہوئے چینج یا پروگریس کا۔ آخر میں ناول کی چند ایک خوبصورت لائنز جنہیں آپ ڈیورنگ دا ایگزام کوٹ کر سکتے ہیں۔ It might be possible that the world itself is without meaning. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا خود ہی بے معنی ہو۔ It is 1,000 pities never to say what one feels. یہ ہزارہا افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص وہ نہ کہہ پائے جو وہ محسوس کرتا ہے۔ To love makes one solitary. محبت انسان کو تنہا کر دیتی ہے۔ So guys, take care, good bye, Tata, see you in the next video. اللہ حافظ۔